دنیا میں جتنے بھی جرائم مظالم ہو رہے ہیں، مثلاً حرام کمائی، ذخیرہ اندوزی، چوری، فحاشی، ملاوٹ، رشوت، سود، مرد کو درندہ تک بنانے میں عورت کا ساتھ ہی نہیں ہاتھ ہے۔ مرد کو بندہ یا درندہ بنانے یا بگاڑنے والی یہی عورت ہے۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، عورت سلام کا جواب نہ دے تو مرد کی جرأت نہیں کہ اس کا ہاتھ پکڑ سکے۔ یہ تو آپ کہتے ہی ہیں کہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے تو بس ماتم ہی ہوتا ہے۔ آج اگر خواتین میں غیرت ایمانی جاگ جائے، وہ اپنی ضروریات کو محدود کر لیں، خواہشات کو کنٹرول کر لیں، تو یہ معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ یہ عورت مرد کی مینوفیکچرر ہے، ثانیہ ہے، یا ثانیات الرجال، میں آپ سے مخاطب ہوں، انت مربیۃ الرجال۔ آپ مرد پروڈیوس کرتی ہیں، آپ مرد مینوفیکچر کرتی ہیں۔ فیکٹری میں ہی فالٹ آ جائے تو پھر مرد نہیں مردے تیار ہوتے ہیں، بندے نہیں درندے تیار ہوتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتی ہوں، اور وہ مثال نہیں جو عموماً آپ کے ہاں زبان زد عام ہے، بلکہ پرائمری کی کتابوں سے اور حتیٰ کہ سیرت کی کتابوں میں بھی عام ہے کہ ایک بار عمر رضی اللہ عنہ رات کی تاریکی میں گشت کر رہے تھے۔ دوران گشت ایک دیوار سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں، ٹیک لگایا تو کیا سنا، ایک ماں بیٹی کو دودھ میں پانی ملانے کا کہتی ہے۔ بیٹی جواب دیتی ہے، ماں، عمر رضی اللہ عنہ نے، خلیفہ نے منع کر رکھا ہے کہ کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ماں کہتی ہے، او بیٹا، خلیفہ کہاں سے سن رہا ہے، عمر کو کیا پتا؟ بیٹی جواب دیتی ہے، ماں، عمر کو نہیں تو عمر کے رب کو تو پتا ہے، وہ تو دیکھ اور سن رہا ہے۔ اس میں آگے اور بھی بہت ہے کہ یہ پھر بچی عمر رضی اللہ عنہ کی بہو بنی، اور پھر ان کے بطن سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ یعنی یہ بچی عمر بن عبدالعزیز کی والدہ کی نانی تھی۔ یہ روایت اگرچہ منکر ہے، ضعیف ہے، قوی نہیں ہے، سندن ثابت نہیں ہے، اگرچہ سیرت نگاروں نے لکھ ڈالا ہے، لیکن انڈیا میں حالیہ ایک واقعہ مجھے اس کی یاد دلا گیا، اور پھر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئی، یا مسلمہ انٹی مینوفیکچرر آف امہ۔ یہ عورت ہے جو مرد کو مرد بناتی ہے۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق اس عورت کا تعلق آگرہ سے ہے۔ 2 سال قبل ریاست راجستھان کے شہر راج کھیرا کے رہائشی سے اس کی شادی ہوئی، جو دودھ فروش ہے۔ لڑکی کا کہنا ہے کہ اس کا شوہر روزانہ دودھ میں پانی ملا کر فروخت کرتا ہے۔ جب لڑکی نے اپنے شوہر کو اس حرکت سے منع کیا تو اس نے الٹا اس کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا، جیسے یوزلی ہوتا ہے، کسی بات سے منع کیا جائے تو بات بگڑ جاتی ہے، اور خاص طور پر اگر غلط کام ہو تو اور زیادہ۔ اب اس واقعے میں جب تلخ کلامی بڑھی تو بلیک میل ہونے کے بجائے لڑکی میکے آ گئی اور طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ لڑکی کا کہنا ہے کہ میں ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہو اور ملاوٹ والا دودھ بیچ کر ان کی صحت سے کھلواڑ کر رہا ہو۔ مجھے ایسے فراڈیے کی کمائی نہیں چاہیے۔ واللہ اگر آج کی مسلم عورت ایسی بن جائے تو ہمارا معاشرہ سدھر جائے، اور یہی میرا مشن ہے۔ انشاءاللہ عورت کے بدلے بغیر معاشرہ بن نہیں سکتا، بدل نہیں سکتا، یہ لازم و ملزوم ہے۔ دیکھیں کہ عورت کی خواہشات پر، عورت کے خیالات پر، عورت کے نظریات پر ساری انڈسٹریز قائم ہیں۔ عورت کے فیشن، لباس، میک اپ، یہ ایکسٹینشن سے لے کر کاسمیٹک ایستھیٹکس تک، اگر یہ ساری خواہشات کنٹرول ہو جائیں، ایسی تمام ضروریات محدود ہو جائیں، تو کیسے معاشرے میں حلال اور سنوار اصلاح ہو سکتی ہے؟ اب عورت بدلے گی تو معاشرہ بدلے گا۔ مرد کٹ پتلیاں ہیں، عورت کے اشاروں پہ ناچتے ہیں۔ اگر یہی عورت مضبوط ہو جائے تو یہ ناچ گانا کب کا ختم ہو جائے۔ دیکھتے نہیں، ریسٹورانٹ سے آفیسز تک، زمین سے آسمان تک، ہر جگہ بزنس کو چلانے کے لیے عورت کو پیش اور کیش کیا جاتا ہے۔ واللہ حالات بدل جائیں اگر عورت بدل جائے۔ مرد کو بنانا ہے تو عورت کو بدلنا ہے۔ یا ثانیات الرجال، تم مرد کی معمار ہو۔
انتی مربیت الرجال، مرد کے سر کا تاج بھی تم ہو یا پاؤں کی زنجیریں اور بیڑیاں بھی تم ہو، تم ہی جنگ جتوا بھی سکتی ہو اور ہرا بھی سکتی ہو۔ مسلم خواتین اپنے مردوں کو، خاندان کو، معاشرے کو آگے بڑھانے میں مثبت اور منفی دونوں طرح سے قوت و طاقت رکھتی ہیں۔ یہ آپ کی مرضی ہے، آپ حلال کو فروغ دیں یا حرام کو، کام کو یا آرام کو، مصلحہ بنے یا مفسدہ، اٹس اپ ٹو یو۔